السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ ہم کہاں رہتے؟ ہماری شناخت کیا ہوتی؟ اور سب سے اہم سوال، آخر پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ قربان کیا تھا؟ آج 14 اگست ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں گے، سبز اور سفید لباس پہنیں گے، ملک کے گیت سنیں گے اور کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس آزادی کے پیچھے کتنی بڑی داستان چھپی ہوئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف 14 اگست کی مبارکباد نہیں دیں گے، بلکہ چند ایسی اہم باتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سوچی اور نہ ہی کسی سے سنی ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا قیام اچانک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد تھی۔ برصغیر کے مسلمان اپنی ایک الگ شناخت، اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ احساس مضبوط ہوتا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی سیاسی اور اجتماعی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب مسلمانوں کی یہ جدوجہد ایک باقاعدہ تحریک بن گئی، اور اس تحریک کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کیا، ایک واضح مقصد دیا اور مسلسل جدوجہد کرتے رہے۔ لیکن ذرا یہاں رک کر سوچیں، آزادی حاصل کرنا صرف ایک سیاسی فیصلے کا نام نہیں تھا۔ 1947 میں جب تقسیم ہوئی تو لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ لوگ اپنے آبائی علاقوں سے نکلے، کسی کے پاس صرف چند کپڑے تھے، کسی کے پاس اپنے بچوں کا ہاتھ تھا، اور کسی کے پاس صرف یہ امید تھی کہ آگے ایک نیا وطن ہے۔ کتنے خاندان بچھڑ گئے، کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اور کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اگست ہمارے لیے صرف ایک جشن کا دن نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کی قیمت بہت بڑی تھی۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، ہم آزادی کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا؟ یقیناً، لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف سوشل میڈیا پر پاکستان زندہ باد لکھنے سے آگے بھی بڑھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار سے پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ایک طالب علم ہے تو ایمانداری سے تعلیم حاصل کرے، ایک کاروباری شخص ہے تو دیانتداری سے کاروبار کرے، ایک ملازم ہے تو اپنا کام ایمانداری سے کرے، ایک عام شہری ہے تو قانون کا احترام کرے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ ملک صرف حکومتوں سے نہیں بنتے، ملک اپنے شہریوں سے بنتے ہیں، اور پاکستان بھی ہم سب کا مشترکہ گھر ہے۔ اور اب سب سے آخری بات، جب آج رات آپ اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا دیکھیں تو صرف یہ مت سوچیں کہ یہ ایک خوبصورت پرچم ہے، ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں کہ اس پرچم کے پیچھے کتنی دعائیں تھیں، کتنی امیدیں تھیں، کتنی جدوجہد تھی، کتنی قربانیاں تھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو نفرت سے نہیں، محبت سے آگے لے کر چلیں، مایوسی سے نہیں، امید کے ساتھ آگے بڑھیں، اور شکایت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار ادا کرنا بھی سیکھیں۔ تو اس 14 اگست پر آئیے صرف ایک نعرہ نہ لگائیں، بلکہ ایک وعدہ کریں کہ ہم جہاں ہیں وہیں سے پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان صرف ہمارا ملک نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ میرا وطن، میری عزت، میرا وطن صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ میری پہچان ہے، میری نسبت ہے، میری عزت ہے۔ اس کے
اس کی مٹی میں میرے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، اس کے پرچم میں لاکھوں دعاؤں کی امید ہے، اور اس کے مستقبل میں ہماری نسلوں کے خواب بستے ہیں۔ ہاں، ہمیں اپنے وطن کے مسائل نظر آتے ہیں، مہنگائی، بدعنوانی، سیاسی عدم استحکام، اخلاقی زوال اور بہت سی کمزوریاں بھی دکھائی دیتی ہیں، مگر وطن سے شکایت کا مطلب وطن سے نفرت نہیں ہوتا۔ ہم اپنے پاکستان کو برا بھلا کہنے کے بجائے اسے بہتر بنانے کا حصہ بنیں، اپنے گھر سے آغاز کریں اور اپنی اولاد کی تربیت سے، اپنے کردار سے، اپنی دیانت سے، اپنی ذمہ داری سے، کیونکہ پاکستان صرف حکومت کا نام نہیں، پاکستان ہم سب کا نام ہے۔ میرا وطن، میری ذمہ داری، میری دعا، میری عزت۔ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے، اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں ایسا شہری بنائے جس پر ہمارا وطن فخر کر سکے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تاریخ، اہم واقعات اور دلچسپ معلومات اسی طرح آسان انداز میں آپ تک پہنچاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں ایک جملہ لکھیے: پاکستان ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔ اللہ رب العزت پاکستان کو امن، خوشحالی، عدل اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔